سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، فرمان باری تعالی ہے واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اس کی تاریکی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے ہر اس چیز کی کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت۔ یہاں اللہ نے 3 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، اور قرآن مجید میں جب بھی اللہ رب العزت کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی شان و شوکت کی دلیل ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے بلا وجہ نہیں ہوتی، اس قسم کو اٹھانے میں کئی پیغام چھپے ہوتے ہیں جو کہ اللہ ہمیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں 3 چیزوں کی قسم اٹھائی، دن کی، رات کی، اور پھر یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کی۔ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت اس کا جواب قسم بیان کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے قسم اٹھائی۔ کہا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری بھاگ دوڑ، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اے انسانوں، تم سب کی کوششیں لشتی، یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یقیناً ایک دوسرے کے اعمال، کردار، سعی، کوششیں، جد و جہد بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے 3 قسمیں اٹھائی گئیں، اس لیے کہ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنی خاصیت کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے، اسی طرح وما خلق الذکر والانثى، مذکر اور مؤنث ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنی خاصیت کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، بالکل اسی طرح ان سعیکم لشتی، تم سب کی کوششیں، تم سب کی خصوصیات، اعمال، جد و جہد، مشقتیں اور ایک ڈائریکشن، یہ سب مختلف ہیں۔ اور پھر جب اعمال مختلف ہیں، کوششیں مختلف ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نتائج بھی مختلف ہوں گے، ان کوششوں کے رزلٹ بھی مختلف ہوں گے۔ اس کو میں ذرا تھوڑا سا آسان کرتا چلوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہا ہے، کسی نہ کسی مشقت میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ کھپ رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، اپنے علم اور تجربات کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، مشقتوں میں گزر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کی مشقت کا نتیجہ مختلف ہے، رزلٹ مختلف ہے۔ ان سعیکم لشتی، وہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی مشقت کے اندر لگا ہوا ہے۔ جیسے سورہ بلد میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر انسان کو فی کبد، مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔
مشقت انسان کا مقدر ہے، کسی بھی زاویے میں ہو، کسی بھی سطح میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، ہر انسان کسی نہ کسی مشقت کے اندر ہے۔ چاہے ایک شخص جو ہے باہر اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کی مشقت اور طرح کی ہے۔ اگر ایک شخص کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اے سی کے نیچے ہے، لیکن اس کی بھی کوئی کہیں نہ کہیں مشقت ہے، ذہن اس کا بھی کھپ رہا ہے، اس کو بھی مسائل آتے ہیں، اس کو بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر انسان جو ہے کئی مشقتوں کے اندر ہے، معاشی جد و جہد، معاشی مشقت، اور یہ ہے کہ اولاد کا پالنا، گھرداری، اولاد کی ذمہ داری، اور دیگر کئی مسائل، کاروباری مشکلات ہیں، کئی زاویے سے، کئی جگہ سے۔ جیسے وہ ایک محاورہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، ایک جان سو سیافے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اپنی مشقت میں، اپنی اس جد و جہد میں، اپنی اس محنت میں کوئی انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے، اور کوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ مشقت دونوں طرف ہے، محنت دونوں طرف ہے، جد و جہد دونوں طرف ہے، خون پسینہ دونوں طرف بہایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک شخص اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اکٹھی کر رہا ہے، اللہ کی جنت اکٹھی کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اسی محنت، اسی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا غیظ و غضب اکٹھا کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی اکٹھی کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے آسان انداز میں۔ صبح ہوتی ہے، کوئی شخص اپنے آفس جا رہا ہے، کوئی مزدور مزدوری کے لیے جا رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی کسان ہے، ہل چلا رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی اپنی فیکٹری میں جا رہا ہے، کوئی شخص ٹیچر ہے، اپنی انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے۔ یعنی ہر صبح انسان اپنے اپنے کام میں لگا ہے، اپنے اپنی جد و جہد میں، اپنی اپنی محنت اور مشقت میں لگا ہوا ہے۔ لیکن جب رات کو واپس آتے ہیں، ایک شخص اپنے لیے اللہ کی جنت لے کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی اکٹھی کر کے لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی شخص ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی اکٹھی کر کے لا رہا ہوتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک تشریح کچھ اس انداز سے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے دن بھر محنت کی، اور اس نے جو ہے وہ ہر جگہ پہ حلال کو پیش نظر رکھا، کوئی کہیں پہ جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بے ایمانی نہیں کی، اور یہ ہے کہ کسی جگہ بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کا ڈر اور تقوی اپنے سامنے رکھا۔ تو یہ دن بھر کی محنت سے، اپنی جد و جہد اور مشقت سے جب گھر واپس لوٹتا ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس، تو اللہ اس پہ راضی ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جنت یہ لے کے آتا ہے۔ اور دوسری طرف خون پسینہ وہ بھی بہاتا ہے، محنت وہ بھی کرتا ہے، جد و جہد وہ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کہیں پہ ناپ تول میں کمی کر دی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، کسی کی جگہ پہ جو ہے وہ کم تول دیا، کسی جگہ پہ کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کی غیبت اور چگلی کر لی۔ محنت اس نے بھی کی، پسینہ اس نے بھی بہایا، جد و جہد اس نے بھی کی، لیکن جب رات کو گھر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کی جہنم اکٹھی کر کے لا رہا ہوتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو مشقت دونوں جگہ پہ، لیکن نتائج مختلف ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس کا، ان سعیکم لشتیٰ، کہ بے شک تم میں سے ہر شخص کی کوشش جو ہے مختلف ہے، جد و جہد مختلف ہے، کیونکہ اس کے نتائج مختلف ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز کے لیے آتا ہے، سپوز دیٹ کہ اگر 10 لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، کسی شخص کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں، خمسہا، ربعہا، ثلثہا، نصفہا، اور کسی شخص کو اس کی نماز کا آدھا اجر ملتا ہے، آدھی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نماز پڑھ کے مسجد کی باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نماز ایک گندی بوریا میں ڈال کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا، نماز پڑھنے کے لیے 10 لوگ آئے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی، ایک ہی طرح رکن ادا کیے، اور یہ ہے کہ قبلہ بھی ایک ہی طرف، اور یہ ہے کہ نماز جو بھی نماز کے ارکان ہیں وہ ادا کیے، لیکن نتیجہ مختلف ہے، ہر ایک کا نتیجہ مختلف، ایک جیسا نہیں ہے۔
یہ بالکل وہی بات ان سعیکم لشتا کہ تم میں سے ہر شخص کی کوششیں مختلف ہیں. یہ تین قسمیں اٹھا کے یہ بات بیان کی گئی. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. تین قسمیں جب اٹھائیں اس کے بعد فرمایا ان سعیکم لشتا کہ بے شک تم میں سے ہر شخص کی کوششیں مختلف ہیں. اسی جگہ پہ ایک اور حدیث نوٹ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ. تم میں سے ہر شخص جب صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے. فبائع نفسہ، کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو معتقھا اللہ کی جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے. او موبقھا، اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی جہنم میں گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. ہر شخص روزانہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے. اس کی مثال سادہ انداز میں سمجھیے گا. اللہ رب العزت انسان کو آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی. اگر کوئی شخص اس زبان سے اچھائی کی بات کہتا ہے، اچھائی کی بات کہتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، لوگوں سے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اس نے اپنی زبان کو سونے چاندی کے بدلے میں فروخت کیا ہے. اس نے اپنی زبان کو اللہ رب العزت کی آخرت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں فروخت کیا ہے. اور دوسری طرف ایک شخص جو اپنی زبان سے دن بھر جھوٹ بول رہا ہے، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی چگلی، اور کبھی کسی کی عزت پہ حملے، اس نے اپنی زبان کو کوڑا کرکٹ کے بدلے میں فروخت کیا، اللہ کی جہنم کے بدلے میں فروخت کیا. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. کل الناس یغدو فبائع نفسہ. ہر انسان صبح کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، کسی نہ کسی کام میں لگاتا ہے. کوئی شخص جنت کما لیتا ہے، کوئی جہنم کماتا ہے. اسی طرح اللہ نے آنکھیں دی ہیں. ایک شخص ان آنکھوں سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے وہ کام لیتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوں، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو. اس نے اپنی آنکھوں کا سودا سونے چاندی کے بدلے میں کیا، اور یہ سونا چاندی اس کے آخرت کے نامہ اعمال کے اندر لکھا گیا اور قیامت کو اس کو دیا جائے گا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ دن بھر اپنی آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا ہے، ایسی چیزیں کہ جن کو اللہ نے منع کیا، حرام کیا، دن بھر تھکا دیتا ہے ان ساری چیزوں میں اپنی آنکھوں کو. تو اس نے اپنی آنکھوں کو کوڑا کرکٹ کے بدلے میں، گند بلاؤں کے بدلے میں فروخت کیا، اللہ کی جہنم کے بدلے میں فروخت کیا. یہ وہی مفہوم ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ. ہر انسان صبح کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے. کوئی اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق بناتا ہے اور کوئی جہنم کا مستحق بناتا ہے. یہ چیز ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. اب یہاں پہ جب پورا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا نا، تو پھر یہاں پہ ذرا بیٹھ کے ایک ذرا ترازو فٹ کرے نا اپنے دل کے اندر کہ ہم روزانہ کب تو ہر ایک شخص رہا ہے، خون پسینہ تو ہر کوئی باہر ہے، کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے. جو کہتا ہے نا میں کچھ نہیں کرتا، وہ بھی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے تو گزارتا ہے نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں تو کھپاتا ہے اپنے ٹائم کو، کہیں نہ کہیں تو توانائیاں لگا رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو وقت صرف کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا وقت لگا رہا ہے، توانائیاں لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور ان نتائج کی روشنی میں کوئی شخص اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے، کوئی جہنم کا مستحق بنا رہا ہے. یہ مفہوم ہے ان سعیکم لشتی کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی کوشش میں لگا ہے، لیکن کوششیں مختلف ہیں، نتائج مختلف ہیں. اب یہاں پہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ مفہوم رکھ دیا، پھر اس کے بعد اللہ ہمارے سامنے دو کردار رکھتے ہیں. تصویر اتارنے کے لیے، تصویر کشی کرنے کے لیے، پورا مفہوم پوری طرح واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جو ہے وہ دو کردار رکھ دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کن لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے. نمبر ایک نہ نوٹ کیجئے گا، پہلا کردار توجہ سے سنیے گا. نمبر ایک فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ میں ہم نے گزارش کی تھی کہ خطبہ جمعہ کی جو آداب ہوتے ہیں وہ ہم نے سامنے رکھنے. اگر پورے جمعے میں انسان باتوں میں لگا رہے اور طرح طرح کی دیگر فضولیات میں لگا رہے تو جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے کہ نہیں. یہ جمعے جو حدیث ہم نے سنی ہے، تو لہٰذا توجہ سے ذرا بات سنیے گا. نمبر ایک فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. پہلا کردار جو ہمارے سامنے آ گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس کے اندر تین خوبیاں ہیں. من اعطا ایک، واتقى
دو، اور نمبر 3 وصدق بالحسنى، تیسری خوبی. یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہے، یہ ایک کردار ہے. یہ اس قسم کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس قسم کی محنت کر رہا ہے، اس قسم کی جد و جہد کر رہا ہے. دوسرا کردار اما من بخیل واستغنى وکذب بالحسنى، 3 خاصیتیں اس کی بھی بیان کی. یہ کسی اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے. دونوں اپنی اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، دونوں کا رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ہمارے سامنے. نمبر 1 من اعطا، جس نے اس خوبی کو اپنا لیا کہ اس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنے کی خاصیت ہے، دل کھول کے اللہ کے رستے میں بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اعطا جس کے اندر ہے، دینا، بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ چیز جس کے اندر ہے. پہلی خوبی جو اپنے آپ کو کھپا رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، میں نے لوگوں کی ہمدردی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، میرے ذریعے سے کسی کا کوئی کام ہو جائے، میرے ذریعے سے کسی کی کوئی مدد ہو جائے، میرے ذریعے سے کسی کی کوئی مشکل حل ہو جائے. ہر وقت اسی جد و جہد میں ہے، ہر وقت اسی لگن میں ہے، اور یہ ہے کہ اسی جد و جہد کے اندر وہ اپنی زندگی لگا رہا ہے. کسی کو بھوکا دیکھتا ہے تو چاہے اپنے پاس 1 روٹی ہے، اس کے باوجود بھی 2 حصوں میں بانٹ لیتا ہے، آدھی اس کو دیتا ہے، آدھی خود رکھ لیتا ہے. کسی کو بے سہارا دیکھتا ہے، اس کو کندھا دینے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کسی کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری کسی بھی جد و جہد سے اس کی مشکل دور ہو جائے، حتی المقدور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. یہ چیز جس کے اندر ہے، پہلے نمبر پہ من اعطا، کہ جس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنا، دینا. اور یہی چیز جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی. سورۃ بلد کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے پکے مومن بن گئے، بڑے مخلص مسلمان بن گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تم نے ایمان کے اس لیول کو تم پہنچے ہی نہیں، ایمان کے اس درجے پر پہنچے ہی نہیں جہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ایمان کی اس منزل کو عبور کیا ہی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہے. وہ کون سی منزل ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی مشکل والے کی مشکل دور کرنا، کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ کی حالت میں کسی کو کھانا کھلانا. ذی مسغبہ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب خود کھانے کو اتنا کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 سکے نکلے اور اس کے علاوہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ فقر و فاقے کی نوبت بھی آ سکتی ہے بعض اوقات، اور کوئی سورس نظر نہیں آ رہا، اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا. لیکن ادھر دیکھا ایک شخص جو ہے وہ مشکلات میں ہے اور مجھ سے بھی بدتر حالت میں ہے، اپنے پاس صرف 2 سکے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک تم رکھ لو. اسے کہتے ہیں ذی مسغبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اگر یہ جذبہ نہیں، اگر یہ ہمت نہیں، یہ حوصلہ نہیں، تو فرمایا کہ تم ابھی تک اس ایمان کے لیول کو نہیں پہنچے جہاں اللہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے. وہ حوصلہ تمہارے اندر ابھی نہیں آیا جو اللہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ کو وہ مطلوب انسان تمہارے اندر سے نہیں ملا جو اللہ رب العزت کو چاہیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اور یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت. او مسکینا ذا متربہ، اور یہ ہے کہ مسکینوں کی خبر گیری کرنا. یہ سارے کام فرمایا کہ وہ مشکل گھاٹیاں ہیں جہاں پہ پہنچنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا ایمان چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. اور جب تمہارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، پھر اگر تمہارے اندر ایمان بھی ہے، عقیدہ توحید بھی ہے، تقوی اور للہیت اور خشیت بھی ہے، خلوص نیت بھی ہے، تو فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک پاس ہوئے، کامیاب ہوئے. یہ پہلی خاصیت ہے من اعطا، جس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنے کا جذبہ ہے. اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی تک پورا نہیں ہوا. صحابہ کا تو جود و سخا یہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی چاہے جتنی مرضی ضرورت ہو دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو فوقیت دیتے تھے. وہ ایک مہمان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے پوچھا کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے سعادت بخشیے، کیونکہ سعادت بہت بڑی، مہمان ہے رسول اللہ کا، اس کی تکریم کرنا کتنا بڑا اعزاز. اپنے گھر لے گئے
لیکن گھر میں صرف ایک شخص کے کھانے کا کھانا موجود ہے، ایک شخص کے لیے کھانا موجود ہے، دوسرا کوئی نہیں کھا سکتا. بچوں کو بھوکا سلایا اور چراغ بجھا کے اس کے سامنے بیٹھ کے صرف یہ ہے کہ کھانے کی ایکٹنگ کی ہے، ایک لقمہ تک خود نہیں کھایا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے. جب یہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتائی، صبح دم آپ نے اس سے ملاقات کی، کہا تمہارے اس عمل پہ اللہ عرش پہ مسکرا رہا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ من اعطا، جس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنے کا جذبہ ہے، ایمان کا لیول اس کا. اب یہاں دیکھیے پہلی خوبی جو بیان کی جا رہی ہے، پہلی خوبی ایمان نہیں، پہلی خوبی یہاں پہ تقوی نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، تہجد نہیں، روزے نہیں، ذکر و اذکار نہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ جذبہ انسانیت، خدمت انسانیت، ہمدردی انسانیت، اور یہ پہلی خوبی بیان کی جا رہی ہے من اعطا. اور یہ اعطا کا جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدینے میں قحط پڑا، اناج کی کمی، سپلائی نہیں ہو رہی، سیدنا عثمان کا قافلہ شام سے آیا. جب قافلہ مدینے پہنچا جس کے اندر اناج کی تمام چیزیں موجود تھیں، تاجر بھاگے بھاگے آئے، چھوٹی دکانوں والے، پرچون والے، کہ جناب یہ مال ہمیں بیچ دیجئے تاکہ ہم اپنی دکانیں چلا سکیں. ان کا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان سے خرید کے مہنگے داموں فروخت کریں گے اور خوب منافع کمائیں گے. سیدنا عثمان نے کہا تم مجھے کتنا پروفٹ دیتے ہو؟ کہا جی 1%، 10 کی، یہ 10 والی چیز 11 میں دیں گے. کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا 12، 13، 14، 15% لے لیجئے، ہم آپ کو اتنا دے دیں، یہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، یہ آپ کو سب سے زیادہ ہم دے رہے ہیں. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. وہ حیران ہو گئے کون سا تاجر ہے مدینے میں جو اس سے زیادہ 10 کی چیز 15 میں خرید رہا ہے، کون ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں. کہا میرا اللہ مجھے کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دانہ خرچ کرے گا 10 گنا بڑھا کے عطا کروں گا. میرا رب مجھے جو ہے 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. تو سارا مدینے والوں میں فری میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. یہ ہے من اعطا، جس کے اندر اعطا ہے، جس کے اندر جود و سخا ہے. اور دوسری خاصیت نوٹ کیجئے گا، من اعطا آگے واتقا، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر للہیت ہے، جس کے اندر خشیت ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنی معاشرت اور معیشت میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر اس عمل سے اور حرکت سے بچتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اس کا خدشہ یہ ہوتا ہے ہر وقت کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس حرکت سے میرا اللہ مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں کہیں اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، کہیں کسی مسلمان کی حق تلفی نہ کر دوں. یہ اس کے اندر فکر ہوتی ہے، یہ اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اس کا نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے. یہ چیز ہے من اعطا واتقا، جس کے اندر تقوی ہے. اگر یہ تقوی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ایمان کے لیول پہ نہیں پہنچا. اگر کوئی پرواہ نہیں رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی کا حق مارتا تو چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان پورا نہ ہوا. یہ ایمان، یہ تقوی، یہ للہیت چاہیے جو ایک چرواہے کے اندر عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تھا. کہا اپنی ایک بکری ہمیں دے دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے. کہا یہ مالک کی ہیں، تو مالک، فرمایا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ للہیت، یہ تقوی، یہ خشیت کہ جب ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا دودھ میں پانی ملاؤ، کہا عمر کی حکومت ہے تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کرتی ہو، اماں ہوش کے ناخن لو کیا بات کر رہی ہو؟ کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی. اس کا یہ مطلب ہے واتقا، جس کے اندر یہ تقوی آ گیا، جس کے اندر یہ للہیت، جس کے اندر یہ خشیت، جس کو برائی کی دعوت دی گئی. عزیز مصر کی بیوی نے، اور یہ ہے کہ سارے دروازے بند کر لیے، کہا حیت لک، اور آگے سے جواب یہ دیا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ من آتا ایک ہو گیا. دوسری خاصیت کیا ہے؟ واتقا، جس کے اندر تقوی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے وصدق بالحسنى، جس کے اندر یہ ہے کہ تصدیق بالحسنى ہے. اللہ رب العزت کی ہر بات کو، رسول اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے.
اسلام کی ہر چیز کو مانتا ہے، عقیدہ جس کے اندر، ایمان جس کے اندر، اور وہ صدق بالحسنہ کا آسان انداز میں مفہوم سمجھنا ہو تو وہ بندہ کہ جس کے اندر سمعنا و اطعنا والا جذبہ ہے، کہ ایک بار حدیث سن لی، ایک بار فرمان سن لیا، پھر زندگی بھر اسی ٹریک پہ رہتا ہے، پھر زندگی بھر اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے، یہ ہے وصدق بالحسنى۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر لیتا، اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے انڈر نہیں کر لیتا، اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ یہ ہے کہ وصدق بالحسنى، جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں، کیا ملے گا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کے رستے اور آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے دین پہ چلنا اور آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے دین کے اور جنت کے رستے اور آسان کرتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکی اس کے لیے مرغوب ہو جائے گی، نیکی اس کو پسندیدہ ہو جائے گی، اور گناہ سے اس کو نفرت ہونے لگے گی۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، اس کی طبیعت کچھ اس طرح سے بن جائے گی کہ وہ شخص گناہ کے موقع کو سمجھ کے، دیکھ کے، اب موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی حرام مال ملنے کی توقع ہو رہی ہے تو للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ یہ مال نہیں ہے، یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں بھروں گا۔ اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا، اس کی طبیعت یہ بن جائے گی، اس کا مزاج یہ بن جائے گا کہ وہ زکوٰۃ دینے کو اس کو ہول نہیں پڑیں گے، دل نہیں دکھے گا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ جب تک میں زکوٰۃ ادا نہ کر دوں میرا مال ناپاک رہے گا، مال پاک نہیں ہوگا۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھے گا، بلکہ جب تک یہ ہے کہ نماز ادا نہ کر لے اس کو سکون اور چین اور قرار نہیں آئے گا، یہ اس کی طبیعت بن جائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے نیکی کے راستے اور کھولتے جائیں گے اور گناہ کے مواقع اس سے کم کرتے چلے جائیں گے۔ جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں، لیکن یہ کب ملے گا؟ جب پہلا قدم اٹھائے گا، جب یہ تین خوبیاں پیدا کرے گا۔ اور یہ تین خوبیاں ایک دن کے لیے نہیں پیدا کرنی، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ استقامت کے اس لیول پہ پہنچ چکا، یہ میرا بندہ صبر و استقلال کے اس لیول پہ پہنچ چکا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا، اپنی زندگی کا شیوا اور شعار یہ بنا لیا، اپنی فطرت ثانیہ میں یہ تینوں چیزیں ڈھال لی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ فیصلہ کریں گے کہ فرشتوں لکھو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اتریں گے اس کے لیے، فسنیسرہ لليسرى، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کی منزلیں آسان کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں، دین ویسے تو پہلے ہی بہت آسان ہے، دین پہلے ہی بہت آسان ہے، یہ تو شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور بھائی دین پہ چلنا مشکل ہے ان کے لیے جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ان کے لیے۔ جیسے پہاڑ پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جیسا بندہ پہاڑ پہ کو دیکھے مشکل لگے گا، لیکن جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں اور روز چڑھتے آتے جاتے ہیں ان کے لیے جیسے جیسے سڑک پہ جا رہے ہیں، کیوں؟ وہ روز ان کی پریکٹس ہے۔ اس لیے دین پہ آسانی ہے ان کے لیے جو دین کے لیے چلتے ہیں، جو اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کے لیے دین مشکل ہی رہے گا اور کبھی آسان نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات دیکھیے فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم دین کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، یہ ایک کردار ہو گیا، دوسرا کردار نوٹ کیجئے گا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اس کی بھی 3 خوبیاں، جس کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، اور بخل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے اور اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، نہیں، بخل سے مراد یہ ہے کہ اپنی عیاشیوں پہ تو بہت، اپنی تفریحات پہ تو بہت خرچ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ دین کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرے گا، اور اگر کبھی خرچ کرے گا بھی تو دیکھے گا یہاں پہ میری شہرت ہوتی ہے، نمود و نمائش ہوتا ہے کہ واہ واہ بلے بلے ملتی ہے کہ نہیں، وہاں پہ لگائے گا، لیکن کسی عام جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا، اپنی تفریحات پہ، اپنی دلچسپیوں پہ، اپنی جو ہے وہ عیاشیوں پہ تو ہزاروں لاکھوں کمائے جو ہے اڑائے گا، لیکن جہاں دین کی بات آئے، نیکی کی بات آئے، خیر کی بات آئے تو وہاں یہ ہے کہ ایک پائی بھی خرچ نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس کے اندر بخل ہے، ایک بات، دوسرے نمبر پہ وَاسْتَغْنَى، جس کے اندر بے پرواہی ہے،
استغنا بے پرواہی، جو انگلش میں لفظ بولتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی کا حق کھایا جاتا تو ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا دل مسل دیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی، کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں بے حد سنجیدہ، 10 روپے کا نقصان ہو تو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہوگا، اور یہ ہے کہ جان کے لالے پڑ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ پروفٹ میں کمی آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ رہا ہوگا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ نمازیں درجنوں چھوڑے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ ہے کہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی آج تک کوئی فکر نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک دریا ہوتا ہے، دریا اپنی موج میں آ رہا ہے، اس کی بلا سے کوئی ڈوبتا ڈوبے، نہیں ڈوبتا نہ ڈوبے، دریا کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بالکل ان لوگوں کی طبیعت اسی طرح ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ وَاسْتَغْنَا، جس کے اندر استغنا آ جاتا ہے۔ یہ وہی حدیث نبی اسلام کی آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو مال جب کمائیں گے کوئی پرواہ نہیں کریں گے، امن حلال امن حرام، کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ وَاسْتَغْنَا، جس کے اندر استغنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو تکذیب کرتا ہے حسنہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، چاہے وہ زبانی نہ مانے، چاہے وہ عمل سے انکار کرے، لیکن یہ ہے کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ تین چیزیں جس کے اندر ہیں، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے جنت کا رستہ ہم اور زیادہ مشکل کرتے چلے جائیں گے۔ جس گناہ میں پڑھنا چاہے گا ہم پڑھنے دیں گے، جس طرف جانا چاہے گا اس طرف جانے دیں گے، گناہ اس کے لیے پسندیدہ ہوتے جائیں گے، نیکی اس کے لیے بوجھ بنتی جائے گی، نیکی اس کے لیے جو ہے ناگوار بنتی جائے گی، گناہ اس کے لیے پسندیدہ ہوتے جائیں گے، اور گناہ کے مواقع مزید بنتے چلے جائیں گے، نیکی کا کوئی موقع نہیں اس کے لیے رہے گا، توفیقات اللہ اسے چھین لے گا۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سزا ہے جو اللہ اس کے دیں گے۔ جیسے سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، ہر نیکی کو وہ اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہوتا ہے، ہر نیکی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، گناہ اس کے لیے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو سورۃ توبہ میں کہا گیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اگر کبھی نماز میں آئیں گے بھی تو بوجھل قدموں کے ساتھ، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اگر کبھی نیکی کے لیے خرچ کرنا بھی ہے تو ناپسندیدگی کی حالت میں، اور یہ ہے کہ کراہت کی حالت میں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کی ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے، دو کردار رکھے، ایک کے لیے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کے رستے آسان کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کے لیے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایک کے لیے ہم جو ہے وہ جنت کے رستے کو مشکل سے مشکل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ محنت دونوں کر رہے ہیں، جدوجہد دونوں کر رہے ہیں، مشقت دونوں کر رہے ہیں، اپنی زندگی دونوں کھپا رہے ہیں، لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔